علیکم ناظرین و سامعین، میں ہوں فرت عباس شاہ، میرے ساتھ ڈاکٹر عظیمی صاحبہ ڈاکٹر سائمہ عظیمی صاحب بیٹھی ہیں، جیسے میں نے بتایا اسکن اسپیشلسٹ ہیں، کولمبو سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، آکوپنکچر ایکسپرٹ ہیں، ہومیوپیتھی ایکسپرٹ ہیں۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے ہربل میں ہربٹالوجسٹ کہا جائے گا، ہربلسٹ جو ہربلسٹ تو یہ اس میں انہوں نے ماشاءاللہ ڈگری بھی لی ہے، اور رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر کا سرٹیفکیٹ بھی انہوں نے لیا ہے۔ اور الٹرنیٹو میڈیسن میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ بہت جو تھوڑے چند لوگ ہیں ان کا شمار ان میں ہوتا ہے پاکستان میں، اور آیورویدک ولیج لاہور آیورویدک ولیج کا آغاز کر دیا انہوں نے، آہستہ آہستہ اس پر کام شروع کر دیا۔ اب دنیا جو ہے ڈاکٹر صاحبہ، دنیا اب پلٹ رہی ہے، اب نیچرل غذا کی طرف، آرگینک غذا کی طرف، اور اسی طرح فطرت کی طرف لوٹ رہی۔ جی اور وہ جو لائف سٹائل ہم نے بنا لیے تھے نا جی، بھاگ کر کے کہ جی پیزے اور بوتلیں اور مشروب اور سارا کچھ مشینی آرٹیفیشل اور پروسیسڈ، تو اب دنیا کو شعور آ رہا ہے جیسے جیسے اب وہ واپس آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ تو یہ فرماتی ہوتی ہیں کہ جو اس طرح کی انسان خوراک کھاتا ہے اسی طرح کا وہ جسمانی اور روحانی طور پر بھی ویسے جی اس کا مزاج بھی ویسے ہوتا چلے جاتا ہے، وہ جیسا ان ویسا من، جیسا من۔ اب یہ بتائیں کہ یہ جو کیا روحانی کیا کیا فوائد ہیں؟ اب دیکھیں، ایک تو دینی احکامات کے سارے فائدے ہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ایک اسپرچولسٹ کے طور پر یا ایک صوفی کے طور پر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ روحانی فوائد کیا ہیں اس کے روزے کے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جتنے بھی روحانی بزرگ ہیں، کبھی آپ نے ان کو زیادہ کھاتے نہیں دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ویشیوں کی طرح نہیں کھاتے، وہ ہمیشہ اتنا ہی کھاتے رہے جتنے جسم کو ضرورت ہے زندہ رہنے بلکہ کہا بھی جاتا ہاں ہے جی، ہاں جی، کہ کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا، زندہ رہنے کے کے لیے کھانا ہے۔ اب جو کھانے کا تعلق ہے وہ اسپرچولیزم، روحانیت سے اس طرح ہے کہ ہم جتنا زیادہ کھاتے ہیں ہمارا جو اورا ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، یعنی ہماری کم کھانے سے اور روزہ رکھنے سے ہمارے اورا کے جو 7 رنگ ہمارے ہر انسان کے گرد ہیں وہ روشنیاں لطیف ہوتی ہیں، اور جب جتنا اورا لطیف ہوگا، جتنی روشنیاں کسی بھی انسان کی لطیف ہوں گی، وہ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اور ایسی چیزیں کرنا جو بریدنگ ایکسرسائز کرنا، ارتھنگ کرنا، ان سب چیزوں سے ہماری روشنیاں لطیف ہونے لگتی ہیں، ہمارا اورا کلین ہونے لگتا ہے، اور جتنا اورا کلین ہوگا تو اتنا ہی ہم اسپرچل ہوتے جاتے ہیں۔ اب اسپرچولیزم جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا آپ نے دیکھا کہ افطاری کے وقت سب یہ کہتے ہیں، یہ عام روایت ہے کہ آپ جو دعا کریں گے وہ قبول ہوتی ہے دسترخوان پہ، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کی سائنٹیفک ریزن یہ ہے کہ آپ اس وقت ایک خاص فیز میں ہوتے ہیں، آپ رب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، آپ کا اورا اس وقت آپ لائٹ ہوتے ہیں، آپ کا اورا کلین ہوتا ہے، اس وقت خالی پیٹ ہوتا ہے، اور یہ فریکوینسیز زیادہ اچھا کام کرتی ہیں، دعائیں اس وقت زیادہ قبول ہوتی ہیں جب ہم لائٹ ہوتے ہیں، ہمارا اورا لائٹ ہوتا ہے۔ تو اب اس وقت خاص فیز میں جب اس کیفیت میں ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ اچھے ریزلٹس ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتے ہیں، آلویز وی لسن دیٹ کہ ہمیشہ وہ دعا قبول ہوتی ہے، کہ جب ہم افطاری کے وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جب اس کے روحانی فوائد، ایک تو یہ ایک عام سادہ سی بات تھی، دوسری بات یہ کہ جب ہم کنسنٹریٹ کرتے ہیں کہ ہم رب کی رضا کے لیے اور خوشی کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں اور کچھ کھا پی نہیں رہے، ہمارے سامنے سب چیزیں، تو وہ جو ایک کمٹمنٹ ہے، وہ جو ایک سوچ ہے، اس کی وجہ سے ہماری توجہ ایک پوائنٹ پہ مرکوز ہوتی ہے، اور جب لائک مائنڈ فلنس جس کو ہم بولیں گے، مراقبہ بولیں گے، اور وہ چیزیں، یعنی روزہ کنٹینیو وہ ایک پریکٹس رہتی ہے، سارا دن کے سامنے سب چیزیں ہیں لیکن ہر وقت خیال آتا ہے میرا روزہ میں نے نہیں کھانا، میرا روزہ میں نے نہیں، تو وہ جو فیلنگز ہیں، ایک خاص فیلنگز 20 یعنی صبح سے لے کے افطاری تک، سحری سے لے کے افطاری تک، تو وہ ان فیلنگز کے ساتھ جب اتنا وقت گزرتا ہے تو آپ کو اسپرچل اس کے بینیفٹس ملتے ہی ملتے ہیں۔ کہتے ہیں روزے کی حالت میں دعا کریں تو قبول ہوتی ہے، دعا کیا مطلب، وہ ساری آپ کی جو وشز ہیں، وہ جتنی روشنیاں لطیف ہوتی ہیں، اتنا ہی آپ رب سے قریب ہوتے ہیں، آپ نیگیٹو تھاٹس سے دور رہتے ہیں، روزے میں آپ نے برا سوچنا نہیں ہے، برا کام نہیں کرنا، بری چیز دیکھنی نہیں ہے،
کچھ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے۔ روزہ صرف پیٹ کا روزہ تھوڑی ہوتا ہے، روزہ تو آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، آپ کی سوچ کا بھی روزہ ہوتا ہے، آپ کا سننے کا بھی روزہ ہوتا ہے، محسوسات آپ کا کی سوچوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ وہی۔ جب آپ یہ پریکٹس کرتے ہیں تو یہ پریکٹس ایسی شاندار ہے کہ اگر ہم اس کو ایمانداری سے 30 ڈیز کر لیں تو ہم انڈرسٹوڈ سچے والے اسپرچل ہو جاتے ہیں۔ جی دیکھیں بدھسٹ میں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ تو بہت ہی کم کھاتے ہیں، کئی دنوں کا فاقہ انہوں نے کیا، اور وہ گیان اور حاصل کرنے جی کے لیے جی اور بالکل نروان کی تلاش جیسے ہے وہ تو تارے کو خیر اسلام ایک چونکہ توازن کا جی 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 بالکل یہاں پہ تو وہ انسان کو اب خود کو اذیت دینے کا بھی، رب پانے کے لیے بھی نہیں حکم کہ آپ خود کو اذیت دیں۔ بالکل ایسے بالکل آپ بڑا یہ کتنی خوبصورتی ہے حسن اسلام میں کہ رب کی تلاش کے لیے بھی اعتدال کو حد رکھنا ہے سامنے، یعنی اسلام نام ہی توازن اور اعتدال کا۔ بے شک کہ کہیں پہ آپ اعتدال میں آؤٹ ہوئے یا آپ نے عدل کے سامنے کچھ اور لا کے کھڑا کیا تو پھر احکامات آ جائیں گے کہ یہ نہیں کرنا۔ نہیں تو شاید رہبانیت اس لیے منع ہے جی جی کہ انسانوں کو اگر آپ نے اپنے پرہیزگاری کا متقی ہونے کا دعویٰ بھی کرنا ہے یا پریکٹس کرنی ہے یا مظاہرہ کرنا ہے تو پھر انسانوں میں بیٹھ کے دنیا میں اس رات شامل ہو۔ ہاں جی تو اس میں روزہ جو ہے جب سارے اچھا ایک تو یہ ہو گیا کہ جب سارے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں جی تو ایک طرح کا ایک روحانی ماحول، نمازیں، یہ، اور جب سارے اگلے پروگرام میں ہم نے جو ڈسکس کرنے کہ جب سارے یہ افطاری کے لیے دوڑ پڑتے ہیں اور جب چھینا جھپٹی ہوتی ہے اور جب افراتفری مچتی ہے تو اس کے نقصانات کیا ہیں، یہ اگلے پروگرام میں آپ سے انشاءاللہ یہ اس چیز کا جو ہے وہ اگلے پروگرام میں آپ کو یہ بتائیں گے ہم کہ وہ اس وقت بلکہ ہم سے زیادہ آپ کو پتہ ہے شیئر کریں گے۔ جی